لیکچر نمبر 201 جنگ یا سریہ موتا کا ہم بیان آج کریں گے، اور یہ 3 ہم نشستوں میں بات کو مکمل کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ڈبل سینچری ہو گئی ہے، یعنی کہ 200 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم نے یہ ریکارڈ کروا دی۔ ہوا یہ کہ سریہ موتا کہتے ہیں، یہ صحیح موتا ہمارے ہاں کہتے ہیں، یہ موتا ہے، یہ نا اردن کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ سریہ اسے کیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے نا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اس کو روانہ فرمایا تھا، اور یہ نا معان سے اردن کے دارالحکومت میں یہ جو ہے نا عمان جاتے ہوئے دائیں طرف جنوب میں واقع ہے۔ یہ گویا اردن ہی سمجھ لیں جو مشہور و معروف آج علاقے کا نام ہے۔ سبب کیا ہوا تھا اس سریہ کا؟ یہ نا نبی علیہ السلام نے ایک صحابی تھے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نا ہرکل کی طرف یا بوسرا کا جو تھا نا حاکم، اس کے نام خط لکھا کہ تم اسلام کو قبول کر لو، یعنی کہ یہ نبی علیہ السلام کے سمجھ سفیر ہیں اور جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی یہ رواج تھا کہ سفیروں کا احترام کیا جاتا تھا، اور سفیروں کو قتل کرنا یا ان کو نقصان پہنچانا جنگ کے مترادف سمجھا جاتا تھا، گویا جنگ کا آغاز۔ دیکھا نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر تھے، تو ان کے قتل کی افواہ آئی ہے تو آپ نے بیعت لی ہے، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو راستے میں نا شرجیل ایک غسانی تھا، انہوں نے روکا، وہ ہرکل کی طرف سے ادھر بلقا کے مقام کا حکمران تھا، یعنی کہ وہی اردن جگہ جہاں ہے۔ تو انہوں نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو مجھے لگتا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیروں میں سے ہو۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں میں نبی علیہ السلام کا سفیر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کو تیار ہوں۔ اس ظالم نے ان کو پکڑا، رسیوں سے باندھا اور شہید کر دیا۔ جب نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، اور آپ نے حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بدلہ لینے کے لیے نا شرجیل کی طرف اصل میں نا آپ نے یہ روانہ کیا۔ جمادی الاولیٰ 8 ہجری، یعنی کہ 8 ہجری تھی، اور جمادی الاولیٰ ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولیٰ کا مہینہ۔ تو آپ نے نا 3000، کیونکہ وہ ادھر ایک شرجیل کو ہی تو قتل کرنا تھا، مارنا تھا یا قصاص لینا تھا، تو آپ نے 3000 کا لشکر روانہ فرمایا، اور جب یہ موتا کی طرف روانہ ہونے لگا تو آپ نے زید بن حارثہ کو مقرر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ زید بن حارثہ لوگوں کے امیر ہیں، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی، یہ پھر ان کو سپہ سالار مقرر کر لینا، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سپہ سالار مقرر کر لینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر
لشکر جس کو بہتر سمجھے اپنا سپاہ سلار مقرر کر لے۔ دیکھیے کیسی بات ہے، غیبی ایک پشین کو ہی سمجھ لیں، ایسا ہی ہوا ہے۔ تو آپ نے نا روانہ کرتے ہو کرنا، آپ نصیحت فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا جہاں حارث بن عمیر کو شہید کیا گیا وہاں پہنچو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آگے بڑھو، شام کی سرزمین میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں سے جنگ کرو۔ وہاں پر تمہیں کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہ درویش ہیں، جنہوں نے دنیا سے اپنا تعلق توڑ دیا، خانقاہوں میں وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا، بچوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی، ان پر تلوار نہیں اٹھانی، درخت بھی نہ کاٹنا اور عمارتوں کو بھی نہ ڈھانا، یہ آپ کے احکامات ہوا کرتے تھے کہ اس طرح جنگ کرنی۔ ہاں وہ ضرورت پڑ جائے تو پھر بات الگ ہے، جیسے سورہ حشر میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرمایا کہ ان کے درخت کاٹے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کاٹے ہیں، کیونکہ دشمن اگر اس کو اپنا ہتھیار بنا لے تو وہ اور بات، لیکن جب کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر یہ چیزیں نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ شام کی طرف روانہ ہونے لگے نا لشکر تیار ہو کر، تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دنیا کی محبت یا تم سے جدا ہونے کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ جب میں نے نبی علیہ السلام کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، سورہ مریم ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو بھی ہے وہ اس جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ آپ کے رب کے ذمہ ایک طے شدہ امر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس بات کو واجب کیا ہے کہ ہر ایک کا جہنم سے گزر ہوگا، مطلب ہے اوپر سے پل صراط سے، یہ نہیں کہ اس میں سے داخل ہونا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ ادھر جا کر میری واپسی ہے کہ نہیں، یعنی کہ میں اوپر سے گزر جاؤں گا یا ادھر ہی گر جاؤں گا۔ حالانکہ دیکھیں شہید ہوئے ہیں تو جنتی تو ہیں، تو ان کا یہ تقوی ہے، یعنی کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض قرار دیا کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا ہو، اندر نہیں، اوپر سے پل صراط یا کوئی، پھر جو فاسق ہوگا نا اس کو ہاتھ پکڑ کے نیچے پھینک لیا جائے۔ تو انہوں نے الوداع کہا ہے، تو انہوں نے دعا دی اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے، دشمن کو تم سے دفع دور کرے اور تمہیں صحیح سلامت واپس لائے۔ پھر انہوں نے بڑے اشعار پڑھے، ہم اس کا ترجمہ نہیں کرتے، بہادری کے شعر و شاعری ہے۔ پھر یہ مسلمانوں نے نا زمین جو تھی نا اردن میں پہنچ کر نا معان نامی ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ اب ہوا یہ کہ ادھر جب پہنچے ہیں تو معاملہ بدل گیا، کیا پتا چلا کہ ہرکل جو ہے نا 2,00,000 کی فوج یا 1,00,000 بان کا ساتھ ملا کر 2,00,000، تو جب ادھر پہنچے ہیں نا تو پتا چلا معاملہ بدل گیا ہے کہ 1,00,000 سے اوپر یا 2,00,000 بھی کسی نے کہا ہرکل اپنی فوج کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اصل میں وہ ان کے لیے نہیں آیا تھا 3,000 کے لیے، 1,00,000 وہ کوئی اور ہی کوئی مقصد ہے، یہ ان کی مجوسیوں کی ان کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ تو اور عرب کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے جو کہ عیسائی تھے۔ جب مسلمانوں کو اس صورتحال کا اندازہ ہوا تو انہوں نے پیش قدمی روک دی کہ 2,00,000 کدھر اور 3,000 کدھر، یہ تو میری خودکشی ہے۔ وہ معان مقام پر انہوں نے 2 راتیں بسر کی، بحث و تکرار میں بحث مشورہ ہوتا رہا کہ کیا کریں۔ انہوں نے ایک نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کو لکھو
تحریر کرو کہ یہ صورتحال پیش آئی ہے، آپ ہمیں واپس بھی بلا سکتے ہیں اور کمک بھی بھیج سکتے ہیں مزید پیچھے سے، لیکن ہوتا ہوئے یہ جو اللہ کو منظور ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے بڑا پرجوش خطاب کر دیا ادھر کہ ہمارا تو مقصد ہی شہادت ہے، فتح یا شہادت، تو ہمیں اس سے کیا ہم واپس جائیں، ہمیں تو ایک چیز حاصل ہونی چاہیے، فتح یا شہادت، شہادت تو ہے ہی، تو ہم کیوں ڈریں پیچھے ہٹیں۔ پھر انہوں نے اشعار پڑھے بڑے، تو کہتے ہیں یہ تاریخ عالم کی عجیب و غریب جنگ تھی کہ ایک طرف 2 لاکھ ہیں، ایک طرف 3,000۔ تو یہ نا عبداللہ بن رواحہ کے ہاں نا زید بن ارقم نے پرورش پائی تھی۔ زید بن ارقم ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی، اس وقت وہ بچپن کی حالت میں تھے یا کچھ بڑے تھے، انہوں نے نا ان کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے پھر بڑی بہادری کے اشعار پڑھے، تو انہوں نے جب یہ اشعار سنے تو اس میں نا اشعار میں ذکر تھا کہ اللہ مجھے شہادت دے دے، تو یہ رو پڑے۔ تو انہوں نے نا مجھے اپنا کوڑا مارا اور کہا بچے اگر مجھے شہادت نصیب فرما دے تم سواری پر بیٹھ کر واپس چلے جاؤ، میں حرجی کیا ہے، یہ جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں پھر وہ نہ ہوا یہ ہے کہ یہ نا بلقا کی ایک بستی تھی مشارف، تو یہ نا رومیوں اور عربوں پر مشتمل ایک ہڑکل کا لشکر تھا، دشمن بہت قریب آ چکا تھا، مسلمانوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے موتا مقام پر پڑاؤ ڈالا، دشمن کے لیے جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے۔ اچھا یہ میں بات کر لوں کہ یہ 2 لاکھ نہیں آئے تھے ایک دم، وہ تو نری خودکشی ہے، اصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ 30,000 کا لشکر جیسا تھا نا اول دستہ یہ تھا، اور پیچھے 2 لاکھ، ورنہ تو وہ تو ایسے ہی پھیل جائیں تو 3,000 کو سمیٹ لیں 2 لاکھ۔ تو ہوا یہ ہے کہ وہ پیچھے تھا، تو جو انہوں نے تو ذکر نہیں کیا لیکن 30,000 کے ساتھ نا مقابلہ، لیکن ایسا تھا کہ اگر وہ یعنی کہ مسلمان ادھر رہتے تو پیچھے سے انہوں نے اور نے بھی آ جانا تھا۔ اب جنگ کا جو تھا نا میمنہ میسرہ وہ تیار کیا، قطبہ ایک صحابی ہیں ان کو دائیں طرف کا دستے کا امیر بنایا، بائیں طرف کا عبادہ بن مالک کو متعین کیا، پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے صف آ رہا ہو گئی، صفیں بند گئی اور باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی، یعنی کہ یہ کہہ رہے 3,000 2 لاکھ سے ٹکرا گئے۔ تو ایک لحاظ سے میں نے کہا ٹھیک ہے، پیچھے تو واقعی 2 لاکھ ہی تھا، لیکن یہ 30,000 کا لشکر تھا، گویا ایک کا مقابلہ 10 سے، چلے اس طرح کر لیں آپ، کم ہے، ایک کا مقابلہ 10 کے ساتھ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر اس ایسے حالات ہو نا دگنا ہو تو پھر بھاگنا حرام، برابر کا ہو پھر بھی گناہ کبیرہ ہے، ایک کا مقابلہ 2 سے ہو، یہ سورہ الانفال میں اللہ نے بتایا نا، تو پھر بھی بھاگنا حرام ہے، ایک کا مقابلہ 10 سے ہونا یا زیادہ ہو جائے تو بھاگنا جائز ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا، یعنی کہ گناہ نہیں ہے۔ اب یہ ہاں استقامت ہے جی ان کی، ڈٹ گئے۔ اب جنگ شروع ہوئی، زید بن حارثہ نے نبی علیہ السلام نے سفید جھنڈا دیا تھا، سفید جھنڈا تھا، تو نبی علیہ السلام کا عطا کردہ پرچم ہاتھ میں تھامے لشکر اسلام کی قیادت کر رہے تھے، اسی حالت میں لڑتے لڑتے زید بن حارثہ شہید ہو گئے، ادھر ہوئے ہیں، یہ واحد صاحب یہ میں نے بتایا تھا ان کا نام قرآن میں ہے، سورہ احزاب میں زید بن حارثہ یہ شہید ہو گئے جنگ موتا، اللہ ان پہ کلور و رحمت نازل فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ نے فرمایا تھا نا یہ شہید ہو جائے تو جعفر کو تم اپنا
سپہ سالار مقرر کر لینا۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پکڑ لیا، سرخ رنگ کے گھوڑے پر وہ سوار تھے۔ انہوں نے عجیب کام کیا کہ یہ نیچے اترے ہیں اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کی کونچیں یا ٹانگیں کاٹ دی۔ اور یہ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ کیوں؟ وہ چاہتے تھے کہ ہم نے تو شہید ہو ہی جانا ہے، کیونکہ 2 لاکھ ہیں ہم یا 30,000 ہیں، تو یہ میرا گھوڑا کافروں کے لیے مالک نعمت نہ بنے، ان کے کام نہ آئے۔ اس لیے فقہا نے یہ بات جائز قرار دی ہے کہ اگر پتہ ہو کہ ہمیں شہادت ملے گی اور دشمن ہمارے اسمان سے فائدہ اٹھائے گا تو وہ ٹھیک ہے، جیسے یہودیوں نے کیا تھا، جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے ہر چیز درہم برہم کر دی کہ مسلمان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا معاملہ ہو تو ہم بھی ایسا کر سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی لاغر بکریوں کے بارے میں جو لشکر کے ساتھ نہ چل سکے، یہ اندیشہ ہو کہ دشمن انہیں پکڑ کر ان سے فائدہ اٹھائے گا، تو فرمایا کہ انہیں ذبح کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ ذبح کر دو کیونکہ دشمن فائدہ اٹھائے گا نا، جلا دیں یا نہ، یہ تو نہیں ٹھیک، جلانا مناسب نہیں، ذبح کر دو۔ تو باقی یہ حیوان کو مارنے کی ممانعت ہے، وہ یہ مخصوص حالت ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق عام حالت سے، جنگی حالت ہے نا۔ بڑا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردانہ وار لڑتے رہے، اور انہوں نے نا پرچم اپنے دائیں ہاتھ میں تھام رکھا تھا، دشمن نے دائیں ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے پرچم کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، بڑا جذبہ، دشمن نے وہ بھی کاٹ دیا بائیں ہاتھ، انہوں نے اسے اپنے دونوں بازوؤں سے تھام دیا، ایسے انہوں نے ان کو پکڑ، کیونکہ پرچم جہاں جس کے ہاتھ میں ہوتا نا ادھر دشمن کی زیادہ جلگار ہوتی ہے، پرچم گر گیا تو شکست، تو وہ جامع شہادت نوش فرما گئے، لیکن جیتے جی انہوں نے پرچم کو نہیں گرنے دیا، اور 33 سال کی عمر مبارک تھی جی جعفر بن ابی طالب سے، علی کے بھائی ہیں نا، تو علی آپ سمجھ لیں کتنے بڑے ہوں گے، چھوٹے ہیں چلو ان سے، 33 سال کی عمر، تو ایک روم نے تلوار کے وار سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا ان کے 2 ہاتھوں کے بدلے 2 پر دے دیے، اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، سبحان اللہ، دیکھ لیں، ہوتا تو ہے کہ بندہ کہتا ہے جی میں نے شہادت جان دینا، لیکن بدلہ کیسا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے فرمایا 2 پر دے دیے گئے ہیں اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ پھر جعفر بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ، تو انہوں نے وہ پرچم تھام لیا، کیونکہ آپ نے تیسرا عبداللہ بن رواحہ ہی کو کہا تھا، تو گھوڑے سے وہ شعر شاعری کرتے ہوئے کود پڑے اور مقابلہ شروع کرنے لگے بڑی بہادری کے ساتھ، تو ان کا نا ایک چاچا زاد گوشت سے بڑی ایک ہڈی لے آیا اور کہنے لگا بھائی جان لو یہ گوشت کھا لو اور اس کے ذریعے اپنی پشت مضبوط کر لو۔ ان دونوں نے آپ نے بہت سی تکلیف اٹھائی ہے، انہوں نے یہ ہڈی لے لی اور دانتوں سے کاٹ کر انہوں نے گوشت کھانا شروع کر دیا۔ پھر اچانک ایک طرف سے لوگوں کے ہجوم کی آواز سنی، تو کہنے لگے ارے تم ابھی تک اس دنیا میں موجود ہو، ان کو کہنے لگے۔ پھر انہوں نے نا ہڈی پھینک دی، تلوار اٹھائی اور بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے یہ بھی شہید ہو۔
اور پھر جب یہ بھی شہید ہو گئے تینوں، یا آپ نے تین ہی کہا تھا، تو ایک شاہ سوار تھے ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صاحب، انہوں نے پرچم اٹھا لیا اور یہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے تھے کہ میں جو ہے نا پرچم اٹھاؤں۔ انہوں نے سب کو کہا کہ بھی وقتی طور پر تو میں نے اٹھا لی ہے، تم جس کو بہتر سمجھو اپنے لیے جو ہے نا امیر مقرر کر لو۔ لوگوں نے کہا آپ ہی امیر بن جائے۔ انہوں نے معذرت کر لی کہ میرے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ میں گائیڈ کروں سب کو۔ پھر یہ خالد بن ولید بھی تھے ادھر رضی اللہ تعالیٰ، لوگوں کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے کہا خالد، ادھر سے بھی آواز آئی خالد خالد، انہوں نے آگے بڑھ کر پرچم اٹھا لیا اور پھر ہمیشہ ہی سر بلند رہا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ ہاں جی، تو سب نے نا متفق ہو کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر بنا لیا۔ انہوں نے پرچم تھام لیا، شجاعت استقلال سے جنگ لڑنے اور دشمن کی پیش قدمی روکنے لگے۔ آخر لڑتے لڑتے دونوں لشکر پیچھے ہٹ گئے۔ اب کہتے انہوں نے نا رات کو یہ پروگرام بنایا، حکمت عملی ہی بدل دی۔ انہوں نے کیا کہ دائیں کو بائیں طرف، بائیں کو دائیں طرف، پیچھے کو آگے، آگے کو پیچھے کر دیا۔ اس سے دشمن کو یہ تاثر ملا کہ نئی کمک آئی ہے، نئے سپاہی آئے ہیں، پرانے چلے گئے، یعنی کہ مسلمانوں کو پیچھے سے نئی فوج آئی، نئی فوج نہیں تھی، یعنی کہ صرف دایاں بایاں اگلا پچھلا بدلا تھا۔ حکمت ہوتی ہے نا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی راتوں رات پروگرام بدل دیا، بندے ہی بدل دیے۔ بندے تو وہی تھے، 3000 ہی تھے نا۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ پچھلے آگے آگے، دائیں والے بائیں چلے گئے، بائیں والے دائیں آگے۔ تو دشمن کو دھوکہ تو دینا ہی ہوتا ہے جنگ میں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ نئی فوج آ گئی ہے مسلمانوں، چنانچہ ان پر روب چھا گیا۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری سے لڑتے رہے۔ اور قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں کہ یہ روایت ہے جی بخاری شریف کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موتا کے دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں، اور یمن کی ایک بنی ہوئی ایک چوڑی تلوار کے سوا کوئی تلوار میرے پاس باقی نہیں بچی۔ اب ہوا یہ کہ ادھر نا اللہ تعالیٰ نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح اطلاع دی، حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف لائے۔ آپ نے حکم دیا الصلاۃ جامعہ، یعنی کہ یہ اعلان تھا کہ اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ اعلان سنتے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ اصل میں نا جب کوئی غیر معمولی بات ہو تو پھر اکٹھے کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں ہنگامی اجلاس۔ تو جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں تمہارے اس لشکر کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو ادھر سے روانہ ہوا ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے، دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہے، آپ بالکل ایسے جیسے آپ کے سامنے سب کچھ ہے۔ اللہ کی طرف سے پردے اٹھا دیے نا، تو آپ دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ پرچم جو ہے نا زید بن حارثہ نے اٹھایا ہے اور وہ شہید ہو گئے۔ آپ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کی۔ پھر جعفر نے تھام لیا، انہوں نے دشمن پر حملہ کیا تاکہ آپ نے فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ مدینہ میں آپ اطلاع دے رہے ہیں، ادھر دشمن لڑ رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں نا ادھر۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے وہ لے لیا، انہوں نے بھی ثابت قدمی کے ساتھ جنگ لڑی، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے، اور آپ رو رہے تھے۔
یعنی کہ آپ یہ بات کہی جا رہے ہو اور آنکھوں سے آپ کے نا زار و قطار آنسو جا رہے. پھر آپ نے فرمایا یہ پرچم خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا اور وہ عمرہ میں سے نہیں تھے، وہ خود امیر بنے ہیں، یعنی کہ ان کو بنایا گیا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ محاذہ سیف من صوفی کا، اللہ یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے خالد بن ولید، فن تصر بھی، تو ان کی مدد فرما. یہ آپ نے دعا کی. اس کے بعد ان کو پھر سیف اللہ کہا جانے لگا. یہ وہ مقام ہے جنگ موتا جس میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں بخاری شریف کے مقابلے. کتنی دلیری سے لڑے ہوں گے، اور آپ نے سیف اللہ کا لقب ان کو دیا. اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی سب کی جو شہید ہو گئے تھے، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور فرمایا کہ یہ سب دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ مقام. تو لو جی یہ اب موضوع چلے گا یعنی کہ آگے جنگ موتا کا. تو یہ آج سمجھ لیں یہ یہاں تک بیان ہم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ادھر ہی سے ہم بات کو آگے چلائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ حمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.